دوران ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے۔ ایک باوقار خاتون خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی، وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، مسافروں کی خاطرداری کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام جانتے ہو؟ عاشق سارے جانتے ہیں، نعتخوان سارے جانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ام معبد ہے، جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دور حاضر کے فصحاء الاپتے ہیں، بڑے بڑے ادیب اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں۔ وہ خاتون بیٹھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ گوشت ہے، کچھ دودھ ہے، اگر بیچنا چاہو ہم خرید لیں گے۔ ایک روایت میں بیچنے کا ذکر ہے، ایک روایت میں مطالبہ کیا، طلب کیا کہ گوشت دو یا دودھ دو۔ ام معبد کہتی ہے قحط سالی کا زمانہ ہے، شدید قحط پڑا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو عرب لوگ ہیں، مسافروں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑتی ہے۔ وہ بکری انتہائی لاغر، انتہائی ناتواں، انتہائی کمزور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ام معبد کہتی ہیں ارے یہ بکری یہ تو لاغر کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ام معبد اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دھو لوں۔ اس نے کہا بڑے شوق سے دودھ دھو لیجئے، لیکن اس میں دودھ ہے کہاں؟ اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں، یہ اس قدر کمزور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرے آقا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتھہا، یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دے، اسے مبارک بنا دے، اسے برکت دے دے۔ جو ہی میرے آقا یہ دعا پڑھتے ہیں آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے، اتنا دودھ اتر آتا ہے، اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ام معبد برتن لے آؤ۔ ام معبد برتن لاتی ہے، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کو دودھ دیتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے پہلے آپ پیئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر کا بھی ساقی کوثر میرا جو میر میں خانہ بنا، سب چاند سورج گم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا۔ اب ام معبد کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر، ارے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر، ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور برتن لے آؤ، کر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پلاتے ہیں۔ آقا وہاں سے فوراً تشریف لے جاتے ہیں۔ ام معبد سے خطا ہو گئی، نام نہیں پوچھا یہ کون آیا تھا جس میں اتنی برکت تھی، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی یہ کون آیا، حسین و جمیل آیا جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، ام معبد نام تک نہیں جانتی، ابو معبد ام معبد کا خامند جب بکریاں چرا کے اپنے ریوڑ کے ساتھ گھر آتا ہے، دیکھتا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ابو معبد کہتا ہے یہاں کون آیا تھا، آج گھر میں رونق دوبالا ہو چکی ہے، آج یہ خیمہ معطر و معمر ہو چکا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا، محمد عربی کا گزر مدینے کی گلیوں سے 1400 سال پہلے ہوا، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں، انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ابو معبد کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی؟ ابو معبد نے کہا میرے گھر کی رونق بدل گئی، کیفیات بدل گئی، حالات بدل گئے ہے ام معبد کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا میں نہیں جانتی، ایک آنے والا آیا تھا، کہا نام کیا؟ ام معبد نے سوچا نام تو پوچھا نہیں، اپنی جانب سے نام رکھ لیا، کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی، گھر میں رونق آئی، گھر میں نور آیا۔ اس نے ایک دعا کی، دعا میں برکت کے الفاظ سے اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتھہا، ہے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے۔ کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقیناً برکت والا ہے۔ ام معبد نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا، کہا مبارک آیا تھا۔ کیا کہا مبارک آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے سمجھا نام ہی مبارک تھا، کہا مبارک کیسا تھا؟
मुबारक कैसा था, जरा मुबारक का हुलिया तो बयान करो। वो कौन मुबारक था जिसकी इतनी बरकत, अनवार और तजल्लियात का नज़ूल, घर में नूर की बरसात। वो मुबारक कैसा था, उम्मे माबद ने, अरब की उस बादा नशीन खातून ने आका के हुस्न की, उस पैकरे नूर के हुस्न की ऐसी दिलावेज तस्वीर कशी की, खुदा की कसम इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने उस खातून को ऐसा हकीकत शनास बनाया, ऐसी हकीकत शनास आंखों से नवाजा और ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान से नवाजा कि आज के उदबा, आज के फुसहा इस कलाम पे नाज करते हैं कि कैसी तस्वीर कशी की आका के हुस्न की। कि आप बताओ तो सही वो मुबारक कैसा था। आप भी सुनिए, अगर सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा रखते हो, दिल रखते हो, इश्क रखते हो, मोहब्बत रखते हो, दीवाने हो आका के, तो सुनो उम्मे माबद ने आका का हुस्न कैसे बयान किया। कहा फरअयतु रजुलन, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति मलीहल वजही कसीमुन वसीमुन, कसीमुन वसीमुन, वफी सौतिही सहलुन, वफी उनुक़िही सतउन, वफी ऐनैही ताजुन, वफी अशफ़ारिही वतफ़ुन, कसीमुन वसीमुन, इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार, इज़ा तकल्लमा समा वअलाहुल बहार, अबहन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। क्या कलिमात है उम्मे माबद की। तर्जुमा जानना चाहते हो उम्मे माबद ने क्या कहा? उम्मे माबद ने कहा फरअयतु रजुलन, मैंने एक मर्द देखा, ज़ाहिरल वज़अति, जिसका हुस्न बहुत नुमाया था, साख्त बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा खूबरू था, बड़ा हसीन और जमील था, चेहरे में मलाहत थी, मलीहुल वजह था, कसीमुन वसीमुन, कसीम था वसीम था। कसीम किसे कहते हैं? अरबी में कसीम का माना क्या है? एक होता है एक हसीन शख्स, जमील शख्स, खूबसूरत शख्स। कसीम उसे कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व अलहदा अपनी इम्तियाजी खूबसूरती रखता है। देखो हम कहते हैं ना किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, किसी की आंखों का जिक्र करें ना हम कहते हैं फुला की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इसका मतलब है आंखें खूबसूरत हैं लेकिन बाल इतने खूबसूरत नहीं होंगे, लब इतने खूबसूरत नहीं होंगे, कान इतने खूबसूरत नहीं होंगे, होंठ इतने खूबसूरत नहीं होंगे। कसीम किसे कहते हैं? कसीम उस हसीन को कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व इंडिपेंडेंटली अलहदा इतना खूबसूरत हो कि जिसके हुस्न का मुकाबला कोई कर ही ना सकता हो। उम्मे माबद ने कहा कसीमुन, मैं तर्जुमा करता हूँ, कसीम का माना यह है जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि उसकी आंखों जैसे किसी की आंखें नहीं, जिसकी जुल्फें इतनी खूबसूरत है उसकी जुल्फों जैसे किसी की जुल्फें नहीं, उसके लब इतने खूबसूरत है उसके होंठों जैसे किसी के होंठ नहीं, उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरत है उसकी उंगलियों जैसे किसी की उंगलियां नहीं, अरे उसके पाँव इतने खूबसूरत है उसके कदमों जैसे किसी के कदम नहीं, उसका कलाम इतना खूबसूरत है और उसकी बोली जैसे किसी की बोली नहीं। कहा कसीमुन वसीमुन, वसीमुन किसे कहते हैं? वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको एक मर्तबा देखो तो बार बार देखने का मन करे, बार बार देखने का जी चाहे। दुनिया का कोई भी हसीन शख्स हो ना, आप उसे एक मर्तबा देखें, दो मर्तबा देखें, तीन मर्तबा देखें, वक्त आता है रफ्ता रफ्ता दिल उगता जाता है, दिलचस्पी कम होती चली जाती है। इंसान एक मर्तबा देखे, एक दिन देखे, दो दिन देखे, एक महीना देखे, 2 महीने देखे, फिर आखिर दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन वसीम उसे कहते हैं जो इतना हसीन हो, अरे जिसे जब देखो जी चाहे और देखूं और देखूं और देखूं। कहा कसीमुन वसीमुन, कसीम भी है वसीम भी है, जिस्म का हर हिस्सा इंडिपेंडेंटली खूबसूरत और हुस्न में कमाल। वसीम ऐसा देखो तो जी चाहे देखता ही रहूं, अरे आंखें देखती ही रह जाए उस हुस्न को जिसका ऐसा हुस्न हो, उसे वसीम कहते हैं। कहा मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वसीम भी है, मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वफी सौतिही सहलुन, वफी सौतिही सहलुन। कहा आवाज, अरे क्या पुरकशिश आवाज, क्या गूंजदार आवाज, क्या दिलकश आवाज। वफी ऐनैही ताजुन, सुरमगी आंखें, सियाह आंखें, अब्रू मिले हुए, पलकें लंबी। कहा अखालू अहवलू अज़ज्जू अकरनू, अखालू अहवलू अज़ज्जू अकरनू। कहा आंखें
कितनी खूबसूरत, अब्रू आका के पतले पतले और मिले हुए, पलकें लंबी, आंखें खूबसूरत, सियाह आंखें, सुरमकी आंखें, और मेरे आका की आंखों का हुस्न 7 अल्फाज के साथ बयान किया गया है। कैसे करीम आका है जिन आका की आंखों के हुस्न के लिए भी अरबी जुबान में सीरत निगारों ने 7 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आका की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, आप भी याद कीजिए। नैन कौनैन के वाली के कितने खूबसूरत हैं। कहा अशकल, अकहल, अदअज, अहदब, अहवर, अबरज, अनजल, मेरे आका की आंखें। ये 7 अल्फाज मेरे आका के नैनों के बारे में है। अशकल, अकहल, अहवर, अहदब, अबरज, अनजल, मेरी आका की आंखें इतनी खूबसूरत है। अरे तर्जुमा तो कर दो, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा तर्जुमा कैसे करूं? मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनकी आंखें इतनी हसीन है कि रब ने पूरी कायनात में किसी की आंखें ऐसी बनाई ही नहीं है। ये आंखें हैं मेरे आका की, ये हुस्न मुस्तफा है। फिर कहा मुबारक की गर्दन, मुबारक की गर्दन, वफी उनुकी सताउन, कहा उसकी गर्दन भी चमकदार थी। वफी लिहयती कसासतुन, रीश मुबारक घनी थी, गर्दन में चमक थी, रीश मुबारक घनी थी। क्या कहूँ कैसा था? जब खामोश होता था, इज़ा समता फअलैहिल वक़ार। लेकिन मेरे आका की खामोशी कैसी खूबसूरत, मेरे आका का कलाम कैसा खूबसूरत। कहा इज़ा समता, जब चुप होता था ना तो वक़ार पैदा हो जाता था। फ़अलैहिल वक़ार, कहा जब बोलता था, इज़ा तकल्लमा समा फ़अलाहुल बहा, कहा जब बोलता था तो वक़ार और बढ़ जाता था, रौनक और बढ़ जाती थी, चेहरे का नूर और बढ़ जाता था। उनकी खामोशी भी हसीन, उसका बोलना भी हसीन। मेरा मुबारक कितना खूबसूरत है। अच्छा, उस मुबारक के हुस्न का जिक्र एक और रिवायत में भी आया। कहा आवाज दिलकश, आवाज गूंजदार। आका के चेहरे का नूर कैसा है? कअन्न शम्स तजरी फी वजही, गोया कि सूरज आका के चेहरे में तैर रहा है, तैर रहा है। आका का चेहरा सूरज की तरह नहीं। अरे सूरज कहाँ आका के चेहरे का मुकाबला कर सकता है? सूरज का हुस्न कहाँ? कहाँ मोहम्मद अरबी का हुस्न? कहाँ कअन्न शम्स तजरी फी वजही as if the sun is swimming in the face of the son of आमिना। और कहा गाल फकत नूरानी नहीं, एक तो होता है चेहरे में चमक हो, नूर हो, रोशनी हो। कहा रोशनी भी थी लेकिन सुर्खी भी थी, चेहरे में नूर भी था, रोशनी भी थी, सुर्खी भी थी। और कहा नाक बारीक थी मेरे आका की, मेरे आका की नाक बारीक थी और नाक पर हमेशा एक नूर चमकता हुआ नजर आता था। आका के बाजू लंबे थे, उंगलियां सीधी थी, हाथ कुशादा थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की रगें नजर नहीं आती थी, वेन्स नजर नहीं। ये हुस्न के खिलाफ है। देखिए अगर किसी के हाथ की वेन्स नजर आ रही हूँ, पाँव की वेन्स नजर आ रही हूँ, रगें नजर आ रही हूँ, तो रगों का नजर आना ये हुस्न के मुनाफी है। रगों का नजर आना ये हुस्न के खिलाफ है। कहा मेरे आका के हाथ ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी, पाँव ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट कैसे था? मुस्तवी सदरी वल बतन, सीना और पेट बराबर थे, जिस्म सीधा था और सीना और पेट बराबर। देखिए अगर किसी का सीना बहुत आगे हो, बड़ा हुआ हो, पेट बहुत अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। पेट बाहर हो, सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी का हुस्न कैसे? मुस्तबिल बतनी व सदर, पेट और सीना बिल्कुल बराबर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अत्थर बिल्कुल सीधा था। अच्छा आइए उम्मे माबद की रिवायत की तरफ फिर आते हैं। उम्मे माबद ने अब जो कलाम किया ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। कहा अब हन्नासी व अजमलुहु मिन बईद, कहा ऐसा खूबसूरत था जब दूर से देखो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता था। दूर, अच्छा कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो इंसान यार वो बात नहीं है, वो चीज नहीं है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है, करीब से देखो ना तो बंदा कहते वो बात नहीं है। कहा मोहम्मद अरबी के बारे में, कहा मुबारक कैसा था? कहा मुबारक ऐसा था। अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन, कहा दूर से देखो खूबसूरत लगता था। कहा वो अहसनुहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता
تھا. کہا دنیا والوں کا حسن ایسا ہے, دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو. بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے, میرا مبارک ایسے ہے, دور سے دیکھو اچھا لگتا ہے, قریب سے دیکھو من چاہتا ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے, اور کیا باتاں میرے سرکار دیا, کیا باتاں مدنی منٹھار دیا, کیا بات ہے. اس سے حسین تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دور سے بھی خوبصورت, قریب سے دیکھو اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. کہا کیا خوبصورت ہے. اور دوری کا تصور ایک اور بھی ہے, دوری اور قرب کا تصور ایک اور بھی ہے. وہ تصور یہ ہے کہ کسی کو دور سے دیکھو تو انسان کسی سے دور رہتا ہے نا, اس کے قریب نہیں ہوتا, تو انسان اس کی ریالٹیز کو نہیں جانتا. اس کے ساتھ وقت گزارے نا, تجارت کرے, سفر کرے, ٹریول کرے, دور دور رہے, بندہ اچھا لگتا ہے. قریب آ جائے تو وہ بات نہیں ہوتی. میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے, میرا مبارک اتنا پیارا ہے, جب تک دور رہو دیدار کی تمنا راتوں کو سونے نہیں دیتی, اور جب قریب ہو جاؤ جدائی کا خوف نیندیں حرام کر دیتا ہے. ارے کہیں جدا نہ ہو جاؤں, وہ اتنا پیارا ہے. دور سے دیکھو پیارا, قریب سے دیکھو اور پیارا اور خوبصورت ہے. ایسا حسن ہے میرے مبارک کا. اور پھر اس دوری اور قرب کا ایک, وہ میری تقریر یاد ہے نا آپ کو, جب میں نے رمضان کے بارے میں حکم بتایا تھا, وہ اسٹرانومی کی بحثیں بتائی تھی, بعد زمانی اور بعد مکانی, قرب زمانی اور قرب مکانی. ایک بعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا, حضور کا زمانہ نہیں پایا, حضور کا وقت نہیں پایا, وہ دور ہے, یہ بھی دوری ہے. اور قرب کس کا, کس کو ملا؟ صحابہ کو ملا. صحابہ نے حضور کو قریب سے دیکھا تو صحابہ کو وہ قرب ملا, ہمیں وہ قرب نہیں ملا. میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ جو قریب سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے, جو دور سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے. قریب سے دیکھنے والوں نے کیا کہا, ابو ہریرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا, کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا تھا نا, جب قریب سے دیکھا تو کہا میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں. یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہا ما رأیت انسانا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو. یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان نہیں دیکھا, کہیں نہیں کہا کہ میں نے مرد حضور سے زیادہ حسین نہیں دیکھا, کہا پوری دنیا میں جتنے بھی حسن دیکھے, سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا, چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر, خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر, اور مسکرائے چاند ان کی کو چوم کر, آگے کالی بتا سنوں کا ساون دیکھ کر. ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا نہیں. اور پھر جس نے 14 سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا, وہ چند بدل جانی مت چمکے لال بیماری کر ظلمت حق مسمانی محبوب رکھی ہمت. اس نے کہا اج سکھ میں طرح دی بدھیری کیوں دلڑی اداس میری, لو لو شوق میری اج نینا لایا کیوں جڑیا. جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا, جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا. ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا یتلألؤ وجهه کتلألؤ القمر لیلۃ البدر. ارے ایسا نورانی جگمگاتا چہرہ جیسا چودھویں کا چاند ہو. ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہا ایسا خوبصورت ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے, ایسا خوبصورت ہے. وہ تو قریب والوں نے کہا, اور پھر دور والے نے کیا کہا, کہا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا, انفیت شن و سخا کا ادب ہے کیسو میں پاک ہے ابر کرم پر سنہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں. جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا سرتاب قدم ہے تنے سلطان نے زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اس نے کیا کہا, دور والے نے کہا, بریلی والے نے کہا, قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں. کہا کیسے, کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان نے زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کس نے کہا؟ نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. چشتی ملنگ پڑھ رہا. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شے کے فدائی دندان و لب و زلف و رخ شے کے فدائی دندان و لب و زلف و رخ شے کے فدائی دندان و لب و زلف و رخ شے کے فدائی ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. یہ حسن ہے جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے. مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے یا ام بابت کا واقعہ بیان کر دوں. میرا تو ام بابت کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے. ہاں صرف کتابیں نہیں. کیوں؟ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں. کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں. کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے. میری دل کی ہے یہی آرزو دن رات اسے دیکھا کرو. صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی. عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. عشق کی ساری داستان عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. اب ابو معبد حیران پریشان. اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے. ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت جو اتنا پیارا. ارے آئندہ کبھی وہ آئے نا تو مجھے فوراً بلا لینا. آج کے بعد میں کبھی بکریاں دور نہیں لے جاؤں گا کبھی تقریب. یہ میں اتنی بڑی محرومی اس سے بڑی اور محرومی کیا. اس میں بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا اور مبارک آ کے چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب بے چینی بڑھتی چلی گئی. ام معبد پتہ نہیں پوچھا ایڈریس نہیں پوچھا نام نہیں پوچھا. وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن ایسا آیا ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر سے جاتی ہے دکان پر جاتی ہے. مدینہ منورہ میں پہنچے تو اچانک بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. کس نے کس کو دیکھ لیا؟ بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. بیٹے نے کہا یا امّا ان ھذا الرجل الذي كان مع المبارک یا امّا ان ھذا الرجل الذي كان مع المبارک. ماں دیکھو ارے یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا. فوراً ابو بکر صدیق کا تعاقب کرتے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ارے تو نظر آ گیا بتا ہمارا مبارک کہاں ہے. صدیق اکبر نے کہا کون مبارک. ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مبارک. کہا ارے وہی مبارک جو گھر میں آیا تو گھر میں انوار و تجلیات کی برسات آ گئی تھی. بکری والا واقعہ سنایا. صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو. آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر لے جاتے ہیں. یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں مبارک کو دیکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. اپنے گھر واپس آتے ہیں. ابو معبد کمرے میں آ جاتے ہیں. ابو معبد آتے ہیں تو ابو معبد کہتا ہے گھر کا نور بتا رہا ہے مبارک پھر
گھر والے پھر ابو معبد بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان، اور یہ بکری یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے، یہ بکری 18 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جب ایک شدید قحط پڑا تھا اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے 18 سال تک، اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے، چشمے سوکھ چکے تھے، کہیں پانی نہیں ملتا تھا، سب نہریں بند تھیں، ام معبد کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی، وہ نہر ابھی بھی جاری تھی، لوگ دور دور سے آتے، اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے۔ یہ ام معبد کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا۔ یہ تو صرف ایک روایت ہے ام معبد کی، ایسی کتنی روایات ہیں ایسی، اور پھر سارا قرآن یہی حسن مصطفیٰ ہے۔